ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 9 ذوالحج کا روزہ یوم عرفہ کا ایک سال پہلے اور ایک سال کے بعد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب ہے، اور ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ یہ فضیلت کی بڑی وجہ ان 10 دنوں کی، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں وہ سارے بڑے بڑے ارکان جمع ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ ذوالحج کا یہ پہلے 10 دن 9 دن کا 10ویں دن تو عید ہے، عید کا دن روزہ نہیں ہے، تو یہ ذوالحج کے پہلے 9 دن جو بندہ روزانہ روزہ رکھے گا ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، ایک روزے کا ثواب آپ پہلے ذوالحج کو رکھیں، 2 کو رکھیں، 3 5 8 9 تک، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 8 ذوالحج تک ایک مہینے ایک سال کا ثواب ہے۔ اور جو یوم عرفہ ہوتا ہے 9 ذوالحج اس دن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے حج والے دن کا، تو گویا کہ رب کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ اللہ اسے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا کہ 8 روزے رکھیں گے تو 8 سال ہو گئے، اور 9 ذوالحج کا روزہ رکھیں گے تو 2 سال ہو، اور یوں صرف 9 روزے رکھنے پر ہمیں 10 سال روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور باقی جتنے ایام ہیں عبادت کے ان تمام ایام میں سے جو حضور علیہ السلام کو زیادہ دن پسند ہیں عبادت میں، وہ ان 10 دنوں کی عبادت محبوب علیہ السلام کو زیادہ پسند ہے۔ اور اگلی حدیث پاک اگر آپ سنیں اور سن کر خوش ہو جائیں کہ اتنا کرم رب کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 راتوں کی فضیلت گویا اس طرح ہے کہ ایک رات کی عبادت، یہ ذوالحج کی پہلے جو 9 راتیں ہیں ان کی عبادت اس طرح گویا کہ یہ ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، گویا کہ ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں 10 دنوں میں ایک خاص رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کون سی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم نماز تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ایک لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پہلی والیال عشر، یہ جو 10 راتیں ذوالحج کی پہلی ہیں، یہ ساری کی ساری طاق راتیں ہیں۔ ان کی قسم اس لیے اٹھائی محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری کی ساری راتیں بندہ عبادت کرے گویا کہ وہ ایک رات، اور لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے افضل، 1000 مہینے کے برابر نہیں۔ اب رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اب کتنا زیادہ افضل ہوگی اور رب کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہوگی اس بندے کے لیے جتنا رب کا اس کے لیے نیت اچھی ہوگی، خلاص زیادہ ہوگا۔ ولیال عشر، یہ 10 راتوں کی قسم اس لیے اٹھائی۔ روایت میں ملتا ہے کہ یہ ہر ایک رات محبوب نے فرمایا کہ یہ ایسے گویا کہ بندہ یہ ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے بتاتے ہیں کہ آپ سن لیا کہ اس دن میں روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے گویا کہ جو بنیادی 5 رکن ہیں وہ سارے ارکان یہاں جمع ہیں۔ نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کا بھی حکم ہو گیا، اور ہمیں رات کی عبادت کا بھی حکم ہو گیا، اور اسی 10 دنوں کے آخر میں حج کا بھی ذکر آ گیا، اور اسی میں زکوٰۃ کا بھی حکم آ گیا، خرچ کرنے کا، یعنی کہ صدقہ اور قربانی کی صورت میں خرچ کرنا۔ گویا کہ بڑے بڑے جو رکن دین اسلام کے ہیں وہ سارے کے سارے ان 10 دنوں میں عبادت عمل کی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں کی زیادہ فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ بندہ یہ 10 دنوں میں ہی اس کی فضیلت کہ سارے بڑے بڑے رکن دین اسلام کے یہاں پہ اسی 10 دنوں میں ہیں، لہذا یہ ایام بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ ان مبارک ایام میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بن جائیں۔
یہ ذوالحج شریف کے پہلے 10 دنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لہذا کوشش کریں کہ ان دنوں میں روزہ بھی رکھیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر رات بھر عبادت ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم نماز عشاء باجماعت ادا کریں اور نماز فجر باجماعت ادا کریں۔ اگر ہو سکے تو اذان سے پہلے اٹھیں تاکہ چند نوافل نماز تہجد کے وہ بھی ادا کیے جا سکیں۔ تو یوں ہوگا کہ گویا کہ بندہ وہ پوری رات کی عبادت میں رہا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔